بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے تراویح کی نماز کا طریقہ اور اس کی اہمیت۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز بہت اہم عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض نہیں بلکہ یہ ایک سنت موقدہ ہے، یعنی اسے چھوڑنا گناہ ہے اور اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تراویح کی نماز کی شروعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا۔ اس بات کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ملتا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات لوگ زیادہ تعداد میں آئے۔ تیسری رات بھی لوگ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف تھا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور لوگ اسے نہیں پڑھ پائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہاری رغبت دیکھ چکا ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اسے نہ پڑھ سکو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تراویح کی نماز کو فرض کرنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سنت کو باجماعت جاری کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا اور اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز کو باجماعت پڑھنا مستحب ہے اور سنت موقدہ ہے۔ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے ضروری ہے اور عورتوں پر اس کا کوئی فرض نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تراویح کی نماز مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی فرض نہیں، مگر یہ ایک سنت موقدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی اسے پڑھنا ضروری ہے۔ جو عورتیں اس نماز کو چھوڑ دیتی ہیں ان پر گناہ آتا ہے۔ خواتین کے لیے تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ: مرد حضرات تو مساجد میں جا کر باجماعت تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مسجد جائیں۔ خواتین اپنے گھروں میں بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس نماز کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے۔ تو خواتین کو تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے کس طریقے پر عمل کرنا چاہیے؟ نمبر 1، نیت اور آغاز۔ سب سے پہلے عورت کو دل میں نیت کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت تراویح پڑھنے کی نیت کر رہی ہے۔ یہ نیت دل سے کی جائے، کیونکہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر نماز کی ابتدا کے لیے وہ پہلے عشاء کی فرض نماز پڑھے۔ نمبر 2، سنت موقدہ۔ عشاء کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھی جائے۔ یہ سنت بہت اہم ہے اور اس کو چھوڑنا بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3، وتر کی نماز۔ سنتوں کے بعد 1 رکعت وتر کی نماز بھی پڑھیں۔ وتر کی نماز بھی عشاء کے بعد ضروری ہے اور اس کو نہ پڑھنا بہت بڑی کوتاہی ہے۔ نمبر 4، تراویح کی نماز۔ اب تراویح کی نماز کی باری آتی ہے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی جائے گی اور یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوگی، یعنی 1 رکعت پڑھ کر سلام پھیریں، پھر دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیریں اور اس طرح 20 رکعت مکمل کریں۔ نمبر 5، دعا یا تسبیح پڑھنا۔ تراویح کی نماز کے دوران ہر 4 رکعت کے بعد دعا یا تسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کسی کو دعا یاد نہیں آتی تو وہ قرآن سے دعا دے کر پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 6، سورتوں کا انتخاب۔ تراویح میں کوئی خاص صورتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جو صورتیں آپ کو یاد ہوں آپ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ 10 صورتیں جانتی ہیں تو آپ وہ پڑھ لیں، 5 صورتیں جانتی ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ جو صورتیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھیں اور نماز مکمل کریں۔ نمبر 7، ترتیب کا خیال رکھیں۔ صورتیں پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلے والی صورت پہلی رکعت میں پڑھیں اور بعد والی صورت دوسری رکعت میں پڑھیں۔ ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خواتین کی معصوم آمین۔